اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہنوں، بھائیوں اور میرے عزیز دوستوں، میں گلزار مزمل اپنے چینل رہنمائی روحانیات کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستوں، بہت سے دوستوں نے مجھے یہ تاکید کی کہ ہمیں روحانیات کو سیکھنے کے لیے کوئی ویڈیو پیش کی جائے، تو دوستو اس لیے میں نے آج کی ویڈیو کا عنوان بھی یہی رکھا ہے کہ روحانیات کو کیسے سیکھا جائے۔ دوستو، روحانیات سمجھ لو کہ بند آنکھوں سے دیکھنا ہے۔ حضرت غوث اعظم سرکار نے فرمایا کہ میری زبان پر شریعت کی اگر رکاوٹ نہ ہو تو میں اپنے اپنے گھروں میں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ جمع کرتے ہو، میں ان سب کی تمہیں خبر دے دوں۔ تم سب سامنے میرے ایسے ہو جیسے کانچ کی بوتلیں، یعنی کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میرے سامنے کانچ کی بوتلوں کی مانند ہو، جن کا باہر بھی نظر آتا ہے اور جو کچھ ان بوتلوں کے اندر ہے وہ بھی دکھائی دیتا ہے۔ دوستو، کشف علم جو ہے یا روحانی علم ہے، روحانیات ہے، یہ علم چھپی ہوئی چیزوں سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے لیے آئینہ دل کا پاک ہونا ضروری ہے، اور ان سب چیزوں سے پرہیز ضروری ہے جو رنگ کثافت پیدا کرتی ہیں۔ ایمان اور اعتقاد کی درستگی کے ساتھ ساتھ ہر گناہ سے بچنا بھی ضروری ہے۔ زنا، لواطت، چوری، شراب خوری، سود، جھوٹ، تکبر، ان سب سے پرہیز کیا جائے۔ یہاں تک کہ غیبت، جس کو آج عیب ہی نہیں سمجھا جاتا، اس عیب سے تقریباً عوام الناس محفوظ نظر نہیں آتے۔ جھوٹ دل کو زنگ آلود کرنے کے لیے کم نہیں، اور جب اس میں حسد بھی شامل ہو جائے تو کیا حال ہوگا، یہ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اور دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تکبر سے بڑی کوئی خصلت بدتر نہیں، کیوں کہ ہر کسی گناہ سے انسان شیطان کی برابر نہیں ہوتا۔ جب تکبر کیا ابلیس کا اور اس کا فعل ایک سا ہو گیا، یعنی کہ تکبر اتنی بڑی چیز ہے کہ انسان ابلیس کے برابر ہو جاتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو شخص تکبر کے دل میں نظر کرے کوئی اس سے بدتر نہیں۔ اور قرآن حکیم میں فرمایا گیا، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اس لیے دوستو، جب تک ان عیب سے انسان اپنے آپ کو پاک نہیں کر لیتا، روحانیات کی طرف اس کا توجہ، اس کی ذہن، اس کی سوچ کمزور ہی رہے گی۔ تو اس لیے دوستو، روحانی علم سیکھنے سے پہلے سب سے پہلی جو بنیادی چیز ہے وہ ان گناہوں سے پاک کرنا، اپنے آپ صاف کرنا ہے، تو پھر ہم روحانیات کے اندر آسانی سے کامیاب ہو سکتے ہیں۔ تو دوستو، آج کا میرا عمل بھی یہی ہے کہ روحانی علم کیسے سیکھا جائے، بنیادی ضرورت کیا ہے۔ تو دوستو، بنیادی ضرورت یہ ہے کہ ہم بالکل بند کمرے میں، تنہا کمرے میں، صرف تنہائی میں، اندھیرے میں اپنے دل کی طرف توجہ کرتے ہوئے اللہ کا ورد کریں۔ اللہ اللہ یوں ورد کرنا ہم نے خاموشی سے اور انتہائی توجہ کے ساتھ، اور آنکھیں بند۔ دل کی جو دھڑکن ہے وہ ہمیں آہستہ آہستہ سنائی دے گی، اور ہم نے یہ فیل کرنا ہے کہ ہم دھڑکن کے ساتھ ساتھ اللہ کا ورد کر رہے ہیں۔ 1 گھنٹہ یا کم سے کم 40 منٹ روزانہ یہ آپ ریاضت کریں۔ 11ویں دن انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روحانی جو صورتحال ہے وہ بالکل کلیئر ہو جائے گی، اور آپ روحانی دنیا میں ان ہو جائیں گے، یعنی کہ آپ کی جو باطنی نظر ہے وہ کام کرنا شروع کر دے گی، اور آپ روحانیات کی طرف قدم اٹھا لیں گے، یعنی کہ آپ کی اپنی توجہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی، اور پھر سمجھ لیں کہ آپ آئینہ دل کو پاک کر کے روحانی دنیا میں آ گئے۔ اور اس عمل کو آپ جاری رکھیں گے تو آپ کو وہ منزلیں ملیں گی جو دنیا کی کسی کتاب میں، کسی عمل میں، کسی علم میں نہیں ہے۔ دوستو، روحانی علم ایسا علم ہے کہ اس علم کے اندر انسان دنیا کی ہر خواہش، ہر سوچ کو پا سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنے دل کو پاک کرنا ہے، اور اپنے آپ کو ایسے ہم نے رکھنا ہے جیسے ہم اللہ کی محبت میں کریں گے جو کچھ بھی کرنا ہے۔ یعنی کہ اگر ہم اللہ کی محبت کو دل میں بنا لیں گے، جگہ دے دیں گے، تو ہمیں دنیا کے کسی بھی شخص کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔
عمل تو بہت چھوٹا سا ہے، اللہ کا ورد ہی کرنا ہے، مگر اس عمل کے اندر انسان روحانی دنیا میں کامیاب ہو جاتا ہے، روحانی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کوئی بھی استخارہ کریں گے، عمل کریں گے، پرائز بانڈ کے لیے عمل کریں گے یا لکی نمبر کو دیکھنے کے خواب میں، اور اگر آپ تھائی لینڈ لاٹری کے نمبرات کو خواب میں دیکھنے کی کوشش کریں گے تو تب بھی یہ آپ کو آسانی سے دکھائی دیں گے۔ یعنی کہ کسی بھی عمل میں کامیابی کے لیے ہمیں سب سے پہلے روحانی دنیا میں قدم رکھنا ہوگا، اور روحانی دنیا میں اسی صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب آپ کی نظر کنٹرول سے کامیابی کی طرف آئے گی۔ یا آپ روحانی دنیا میں قدم رکھیں گے تو یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اس ورد سے روحانی دنیا میں قدم رکھنے میں آسانی ہو جائے گی، اپنے آپ کو آپ تبدیلی فیل کرو گے، آپ کی توجہ آپ کے کنٹرول میں آ جائے گی۔ یہ عمل دیکھنے میں تو چھوٹا سا ہے مگر اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے، جو آپ کو راتوں رات روحانی دنیا میں قدم رکھنے کے لیے کامیاب کر دے گی۔ اس عمل میں دوستو پرہیز کسی قسم کا نہیں ہے، صرف ایک بات کا یاد رکھیں کہ جب سوئیں تو 11 بار اپنی شہادت کی انگلی سے سینے پر اللہ لکھ کر سوئیں، یعنی سوتے وقت جب لیٹ جائیں بستر پہ تو اپنی شہادت کی انگلی سے اپنے سینے پر 11 بار اللہ لکھیں۔ بس یہی چھوٹا سا عمل ہے کہ آپ نے پونا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ آپ نے اللہ کا ورد کرنا ہے، اور اس کے علاوہ سوتے وقت آپ نے 11 بار اللہ لکھنا ہے اپنے سینے پر۔ یہی عمل ہے، اور انشاءاللہ تعالی 11 دن عمل کرنا آپ نے، اور 11 دن کے اندر اندر آپ کو روحانی دنیا میں ایسی کامیابی ملے گی کہ جو آپ کو کبھی کسی سے سنی بھی نہ ہوگی، اور آپ کسی کو الفاظ میں بیان بھی نہیں کر سکیں گے، اتنی کامیابی ملے گی۔ دوستو ایک بات یاد رکھنا کہ روحانی دنیا میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے جو 5 گنا نماز پڑھتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پاک صاف رکھتا ہے، یعنی کہ تمام گناہوں سے توبہ، تمام گناہوں سے دوری انسان کو کامیابی کی طرف آسانی سے لے کے جاتی ہے۔ روحانی دنیا میں قدم رکھنے سے معمولی سا استخارہ یا عمل بھی کریں گے تو وہ آپ کو فوراً کامیابی دے گا۔ دوستو عملیات روحانی میں یعنی کہ اللہ کا ورد گنتی کر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اندازے سے ہی پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی اس میں کسی قسم کا کوئی پرہیز نہیں ہے، کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، بس توجہ سے آپ عمل جاری رکھیں۔ اور ایک بات میں بتا دوں، کئی دوستوں نے میرے عمل کیے مگر ان میں ناکامی ملی، مگر ناکامی نہیں، 1 دن کیا، 2 دن کیا اور چھوڑ دیا، پھر کہنے لگے جی ہمارا سر درد رہتا ہے۔ دوستو ایک بات ضرور دھیان میں رکھیں، اگر عمل شروع کریں تو مکمل توجہ سے شروع کریں، مستقل طریقے سے شروع کریں، ورنہ عمل مت کریں، کیوں کہ میرے بتائے ہوئے عمل بہت طاقتور ہیں، ان میں کامیابی کا عنصر 100% ہے، اور اگر آپ درمیان میں چھوڑ دیں گے تو صاف ظاہر ہے پھر طبیعت خراب ہونے کا ڈر ہے، اور اگر مکمل کریں گے تو پھر آپ کسی بھی صورت میں آپ ناکامی نہیں ہوگی، اور کسی بھی صورت میں آپ کے جو طبیعت خراب ہے وہ نہیں ہوگی۔ میں نے اس لیے آپ کو بتا دیا کہ کوئی بھی عمل کرے تو مکمل توجہ سے کرے، مکمل کرے ورنہ نہ کرے، کیوں کہ ہر شخص کی مرضی تو اپنی ہے، مگر جب تک مستقل انسان کا ذہن نہیں ٹھہر جاتا ہے کام پہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ امید ہے دوستو آپ کو میری اس بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو وہ فون پر مجھ سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ دوستو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے آ سکے، اور دوستو میری ویڈیوز کو آپ شیئر لازمی کریں تاکہ یہ ہمارا روحانی سلسلہ اور تبلیغ اسلام کا سلسلہ جاری رہے، اور ان لوگوں تک بھی پہنچ جائے جو ان چیزوں کو نہیں جانتے، یا ایسے لوگ جو ہمارے چینل کو نہیں جانتے ان تک آواز چلی جائے۔ ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارا تبلیغ کا سلسلہ پھیل سکے۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب میں اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔